عمران خان کی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی ان سے ملاقات کر کے آئی ہیں، اور آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں، کہ میرے جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ چیک کرائیں؟ وہ حصہ تو میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں گی۔ میں آپ کو جو پچھلے تھوڑے سے دن ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے جو تھوڑے سے پوائنٹس بتائے ہیں کہ محسن نقوی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح میں تو کبھی آ کے بات نہیں کرتی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم فوکس رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ساروں کو پتہ ہے، اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہا؟ دیکھیں، 3 سال سے وہ ان کے لائر ہیں، وہ بہت اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج تک عمران خان، بلکہ مشکل ہوتا ہے عمران خان سے بات کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ تو جا کر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھانسی آئی ہے، تو آگے سے عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے دوائی لے لی ہے۔ اس قسم کا انسان جب کہتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ میں 3 مہینے سے مجھے تکلیف تھی، انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویژن بالکل ٹھیک ہے، اور 3 مہینے سے مجھے یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا آنکھ میں، تو مجھے ڈراپس دے رہے تھے، لیکن جس پہ تکلیف اور ہمارا دل ٹوٹا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا؟ 2 ہفتے وہاں 10-15 کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ان ساروں کو کہاں تک وہ فیڈ جاتی ہوگی عمران خان کی؟ کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا آنکھ میں؟ کیا کس نے آرڈر دیا کہ آپ عمران خان کو طبی امداد نہ دیں اور نہ رسائی دیں ڈاکٹر تک؟ 2 ہفتے کے بعد ڈیلے کر کے عمران خان نے تو سلمان صفدر کہتے ہیں 3 دفعہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو جا کے کہیں کہ اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کرمنل نیگلیجنس، ہم کہہ رہے ہیں کرمنل ایکٹ، یہ نیگلیجنس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ اور آپ اب ہمیں کہیں گے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں، ان کی رپورٹس قبول کریں۔ ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا، اور اسی پہ ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی، وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد۔ ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے، جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے، ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر۔
ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے، یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل، پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے، الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا، ہم نے کہا فیملی ممبر، آپ کو پتہ ہے یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں، جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر، ہم نے کہا ایک ڈاکٹر، ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے، ہمارے کزن ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے، نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا، پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے، ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فلیکسیبل، ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے، آپ غور سے سنتے جائیں، جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی، اور قاسم زمان کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے. میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے، انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنیں جو مجھے میسج ملا ہے، میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا ہے. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا؟ ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کریں، ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں، گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے، ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا، ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا، ہماری ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں؟ یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی، کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے، ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دیں بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں، نہ وہ کوئی سیاست میں ہیں، وہ امریکہ سے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل ہیں، آپ نے ان کو بھی قبول کر دی، ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. اور ڈاکٹر برکی ہو گئے، قاسم ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ وہاں پہ کہا وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. میں پھر سے بتا دوں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا، مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے، آج ہاسپٹل لے گئے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میڈیا ہے، آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے، رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے، اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں.
عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا ہے، ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے؟ انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا، کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے، کارروائی پوری کریں گے، صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آج عمران خان کا میسج سن لیں۔ عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں۔ اگر ایرجنسی نہ ہوتی، یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں، لیکن عمران خان کبھی جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے، ان سے پوچھ لیں، ہمارے جو لائرز آتے ہیں، ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں، میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایرجنسی ہے مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایرجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم اٹھائیں گے۔